کون سے عمل ہیں کہ جن کو دیکھ کے کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ابن حبان کی روایت، کہتے ہیں کیسے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ عز و جلال کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ کہا واقعتاً اللہ عز و جلال کے ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابی، سید المرسلین بھی مسجد میں آئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، سوال کرنے لگے ما یجلسکم، یہاں کیسے بیٹھے ہو، کس نے بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور ہم پہ احسان کیا۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ، وہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کہہ دیا، سنو جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ اللہ آپ کس کو پیدا کرنے لگے ہیں، یہ تو خون خرابہ کریں گے، اللہ ان کھربوں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو، یہ صرف میری یاد اور میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کرنے والا، اس پہ اللہ عز و جلال فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عمل بھی بیان کیا، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، جس نے گھر جانا تھا واپس وہ چلا گیا، لیکن کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے۔ سید المرسلین تشریف لائے، آپ کے گھٹنے مبارک سے چادر اٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی تیزی سے آئے اور کہتے ہیں اور فرمانے لگے ابشرو، خوش ہو جاؤ۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 801، ابشرو میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، ان ربکم هذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الى عبادی قد قضوا فریضة وهم ينتظرون اخرى، ابھی میرے رب نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، دروازہ کھول کے فرشتوں کو کہا دیکھو ذرا، یہ دیکھ رہے ہو میرے بندوں کو، انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تیسرا عمل بھی ہے، بندہ مومن جب حج کرنے جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ عز و جلال میدان عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، سارا سال اللہ ذوالجلال رات کے آخری تہائی حصے میں
آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیکن عرفے کا دن ایسا مبارک دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ ذوالجلال قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا اراد هؤلاء، یہ سارے کے سارے کھڑے ہیں میدان عرفات میں، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے اللہ بخشش لینے آئے ہیں۔ اتونی شعثا غبرا، بال ان کے بکھرے ہوئے پراگندہ حال ہیں۔ اللہ ذوالجلال دو چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں انظروا الی عبادی، ان میرے بندوں کو دیکھو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں اور گواہ بھی بناتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا جتنے آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی